الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه فإن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. نامہ پارہ سورہ انفال کی 3 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے: انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. بلا شبہ صحیح ایمان والے، کامل ایمان والے وہی لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. کامل ایمان والوں کی دوسری علامت یہ ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو یہ خوشی محسوس کرتے ہیں، اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. چوتھی صفت یہ ہے کہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم نے دیا ہے مال و دولت اس میں سے خرچ کرتے ہیں. 5 صفات کا ذکر ہے. آگے فرمایا: اولئک هم المؤمنون حقا. یہی حقیقت میں سچے ایمان والے ہیں. لہم درجات عند ربہم. ان کے لیے بڑے اللہ کے ہاں اونچے مقام ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم. ایسے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور اللہ ان کو مکرم رزق عطا کرتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے: الا وان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا. کوئی بندہ بھی اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے جو اس کے لیے لکھا گیا ہے. فاتقوا اللہ. اللہ سے ڈرتے رہو. واجملوا فی الطلب. رزق کو تلاش کرنے میں اچھے اسباب اختیار کرو. پھر اللہ کے اوپر بھروسہ کرو. اسباب پر بھروسہ نہ کرو، اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرو. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ پاک پسند کرتا ہے ان لوگوں کو
جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان آیات کریمہ کے اندر کل 5 صفات کا ذکر ہوا ہے، جن میں 3 ایسی صفتیں ایمان والوں کی، 3 ایسی صفات ہیں جو ایمان والے کو پتہ ہیں اور اللہ کو پتہ ہے، یعنی وہ صفات ایمانی باطنی ہیں۔ جیسے گناہ باطنی ہوتے ہیں، دوسروں کو پتہ نہیں ہے، کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھنا یا دل میں متکبر ہونا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اب یہ گناہ ایسے ہیں کہ بندے کو خود پتہ ہے۔ ایسی ہی نیکیاں بھی ہوتی ہیں کہ جو بندے کو پتہ ہے اور اللہ کو پتہ ہے، وہ دل کی نیکیاں ہیں، جس کو اخلاق حمیدہ کہتے ہیں، اچھی سوچ، اچھے اخلاق۔ اب ایک بندہ دل میں سوچ رہا ہے کہ یار کچھ رزق ہوتا تو فلانے کی مدد کر دیتے، یہ سوچ رہا ہے، اس کو پتہ ہے اور اس کے اللہ کو یہ بھی نیکی ہے۔ اور ایک بندہ دل میں کہ بس چلتا تو فلانے کو ختم کرتے۔ یہ ہمارے جو ساتھ جس کا دفتر ہے نا، بڑا کوئی ہے، اس کے بڑے گاہک آتے ہیں، بس چلتا نا اس کو میں کچھ کر دیتا۔ اب کسی کو نہیں پتا یہ کیا سوچ رہا ہے، تو یہ گناہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ، گندے اخلاق۔ اور پہلی سوچ یہ تھی کہ یار کسی کو فائدہ پہنچانے، وہ ہے اخلاق حمیدہ، اس کو پتہ ہے اور اس کے اللہ کو پتہ ہے، اس کو نیکی مل رہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب تک بندے کے دل میں یہ سوچ نہیں پیدا ہوتی کہ میں کسی کو کاش کے فائدہ پہنچا دوں، کسی انسان کو، جانور کو، کسی کو یہ سوچ نہیں پیدا ہوتی، ابھی تک وہ انسانیت میں ہی نہیں ہے۔ ایمان کامل تو بہت اونچی چیز ہے، اور جس حدیث میں فرمایا نا کہ بہترین شخص وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ سوچے، اس میں بھی خیر الایمان نہیں کہا، خیر المسلم نہیں کہا، خیر المؤمن نہیں کہا، خیر الناس من ینفع الناس۔ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں میں۔ اگر وہ ایمان والا ہے تو اور اچھی بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پہلی 3 صفات وہ بیان فرمائی کہ جو نہ نظر آنے والی ہیں دوسرے کو، اخلاق حمیدہ ہیں، باطنی ایمانی کیفیات ہیں، تو وہ پہلے 3 بیان کی ہیں، اور دوسری 2 صفات بعد میں بیان کی ہیں، نماز اور زکوٰۃ یا صدقہ خیرات کی، وہ نظر آتی ہیں۔ آپ نماز پڑھنے میں آئے، نظر آ رہے ہیں، کسی کو صدقہ خیرات دیں گے، نظر آتا ہے۔ پہلے وہ صفات ایمان والوں کی بیان کی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی، اور وہی جب پیدا ہو جائیں تو پھر دوسری صفات پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ پہلی 3 صفات ایمان بنانے کی ہیں۔ جب ایمان بناتا ہے تو پھر نماز پڑھنا آسان ہے، صدقہ خیرات آسان ہے، جہاد کرنا آسان ہے، فلاں آسان ہے۔ اب سارے جناب کنفرنس منفرس، جلسہ جلوس، غزہ تباہ ہو گیا، مطلب فلسطین ختم ہو گیا، بات چیت ہو رہی، ٹھیک ہے اتنا بھی کافی ہے، کچھ تو اتنا بھی نہیں کر رہے۔ سونے کی گاڑیوں میں مسلمان پھر رہے ہیں، سونے کی مسجد بنا دی ہے جی، برونائی والوں نے بادشاہ سلامت کی سونے کی مسجد، سونے کی گاڑیاں مطلوب شریعت تو نہیں ہے، مظلوم کی مدد مطلوب شریعت ہے، تو کچھ تو مسلمان بات ہی نہیں کر رہے فلسطین میں کیا ہو رہا ہے یا کیا نہیں ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے۔ شکر ہے کچھ بات تو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بس نام لکھوایا جا رہا ہے، اتنی بھی بات بڑی غنیمت ہے، کیونکہ کچھ تو بات بھی نہیں کر سک رہے، پتہ نہیں کس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک بات کرنے سے اتنا تو ہے کہ اظہار ہمدردی ہے، لیکن مظلومی فلسطینیوں کی مدد کی اس سے کوئی شکل نہیں بن سکتی۔ کفر ان کا علی الاعلان مددگار ہو اور عملاً فوج اور اسلحہ کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرے، ظلم کرے،
انہیں تو کوئی ڈر نہیں ہے عالمی برادری ہم سے ناراض ہو جائے گی یا فلان ہو جائے گی. مسلمانوں میں ایک بھی ان کا بیچاروں کا مددگار نہیں ہے. کتنی بڑی آزمائش ان پر بھی ہے، تمام مسلمانوں پر ہے. یہ کیوں مدد نہیں ہو رہی؟ کیوں مدد نہیں ہو رہی؟ حب جا، حب دنیا و کراہیت الموت. حدیث ہے نا جی، مومن خس و خاشات کی طرح تباہ کر دیا جائے گا. دیکھو نا کیسے انہوں نے لاشوں کو اٹھایا، پھینکا، لاشیں اڑی فضاؤں میں. یہ خس و خاشات ہی اڑتے ہوتے ہیں نا جی. فضاؤں میں تو تنکے اڑتے ہوتے ہیں، طوفان آتا ہے تو بندے تو نہیں اڑتے ہوتے. لیکن بندے جب اڑتے ہیں نا کہ جب مومنوں میں دو چیزوں کا مسئلہ ہو جائے. کیا؟ حب دنیا، حب دنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی شہرت، دنیا کے اعلانات. فلان پورا پاکستان مطلب اعلانات، شہرت، یہ وہ، فلان ہو گیا، آج یہ ہو گیا. حب جا، حب مال، حب جا، دنیا کی محبت. ایک یہ مسلمانوں میں پیدا ہو جائے گی. اور دوسری چیز موت سے ڈرنا، کراہیت الموت. اور یہی بات ہے، جہاد میں کیوں نہیں جا رہے؟ موت سے ڈرتے ہیں. یا اپنی فیکٹری، اپنی کوٹھی، اپنا فارم، اپنا کاروبار، اپنے بال بچے، یہ یاد آتے ہیں نا. تو اسلام نے تو کہا نا کہ جب اموال، اولاد، رشتہ داری وغیرہ تمہیں جہاد فی سبیل اللہ سے رکاوٹ بن جائے، فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. تم بھی انتظار کرو. ہم سمجھتے ہیں ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں اور بڑے محفوظ ہیں. محفوظ تو خیر کوئی نہیں ہے ہم بھی، لیکن چلو فلسطین کے مقابلے میں تو بہتر ہیں. کیا ہم بچ جائیں گے؟ نہیں، ہم بھی نہیں بچ سکیں گے. ہم گناہگار ہیں. جب علاقے کا بندہ، علاقے کا مسلم کفر کا مقابلہ نہ کر سکے تو سائیڈ والوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. تو بات کر رہا ہوں کہ پہلے 3 صفات وہ بیان کی ہیں جو ایمان بنانے والی ہیں. وہ نظر نہیں آتی. جب ایمان بن جاتا ہے تو پھر نماز پڑھنا مشکل نہیں، روزہ رکھنا، جہاد کرنا کوئی مسئلہ بھی نہیں، کوئی مشکل نہیں. آپ کو اتنا لمبا چوڑا سمجھانا، ایمان والے بندے کو اسلام کی بات اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے سمجھانے کے لحاظ سے. اس کا دل پہلے سے ہی نورانی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. پہلے کامل ایمان والے کی علامت پہلی یہ ہے کہ اللہ رسول کا تذکرہ ہو نا، اس کا دل ڈرے گا، کپ کپی طاری ہوگی، خشیت ہو جائے گی. کیونکہ پہلے سے ہی اس ایمان والے کے دل میں اللہ رسول کی، اسلام کی محبت ہے. اور اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت رچی بسی ہوئی ہے. جب اللہ رسول کا تذکرہ سنتا ہے نا، اس کو کپ کپی طاری ہوتی ہے، خشیت ہوتی ہے، دل میں جلا پیدا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے. تو محبت اسلام کی، اللہ رسول کی جب ہوگی تو اللہ رسول کی بات سے دل خوش ہوگا. اور اس خوشی کا جو نتیجہ ہے وہ خشیت ہے. اسی کو متنبی نے کہا نا وَمِنَ السُّرُورِ بُكَاءٌ. جب خوشی حد کراس کرتی ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اس کو محبت پہلے سے مانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. کس درد سے؟ اللہ رسول کی محبت کے درد دل میں پیدا ہوتا ہے. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. اللہ رسول کی جان ہے یہ مال اس کا، یہ جان اس کی، یہ وقت اس کے، یہ زندگی اس کی. ایمان بنا ہوا ہے نا جی. تو اس کے لیے ایمان کی بات ماننا کوئی مشکل نہیں. اسلام کی بات ماننا پہلی چیز ہی نہیں ہے. ایمان صحیح اندر آیا ہی نہیں ہے. جو آیا ہے وہ رسم و رواج کی شکل میں آیا ہوا ہے، حقیقت نہیں ہے. پھر آگے اسلامی احکام سمجھ ہی نہیں آتے. نہ اذان کا پتہ چلتا ہے کیوں ہو رہی ہے مسلمان.
نہ زکوٰۃ کے مسائل کا اس کو پتہ چلتا ہے، سن کے مسئلے مسائل پھر بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا، پتہ نہیں کدھر ہوتا ہے، جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے سرزمی میری، بیٹھے تو مسجد میں ہوتے ہیں، بات چیت بھی سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ ایک لفظ بھی نہیں آتا کہ آج مولوی صاحب نے بیان کیا کیا ہے۔ گو کہنے کو تو ہے مجذوب اس دنیا میں ہوں، لیکن جہاں رہتا ہوں میں وہ اور ہی ہے سرزمی میری۔ کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ اندر نظام نہیں بنا ہوا، نہیں بدلا ہوا، وہ اسی طرح ہی ہے۔ آ گئے بیٹھ گئے، کپڑے جھاڑ کے چل پڑے، وہ اسی طرح ہی ہے نظام۔ تو جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہو، اسلام کی محبت ہو نا جی، تو اللہ رسول کے نام سے ہی لرزہ ہو جائے گا، خشیت ہو جائے گی، اور یہ خشیت محبت الہیہ کی دلیل ہوتی ہے، محبت الہیہ کی دلیل ہوتی ہے، خشیت، رقت۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وجل جلا، تازگی پیدا ہوتی ہے، جلا کا مطلب تازگی پیدا ہوتی ہے ایمان میں۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، اشْمَأَزَّ، جب اللہ رسول کو کما حقہ جو نہیں مانتے، ان کے سامنے اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا جائے تو بھاگ جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں پریشانی نہیں ہے، یہاں ایمان ہے، اللہ رسول کی محبت ہے۔ جب اللہ رسول کا تذکرہ سنا تو قلوب میں جلا پیدا ہوا، خوشی پیدا ہوئی، خشیت آئی۔ یہ مطلوب ہے شریعت کو۔ اذا تلیت علیہم، پھر دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ پہلی صفت ہے جو سمجھ نہیں آ سکتی دوسرے کو۔ اب میرے دل کی کیفیت کیا ہے آپ کو کیا پتہ ہے؟ اللہ پاک کو پتہ ہے۔ تو یا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب یہ تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے یا یہ خود کرتے ہیں، تلاوت کی جاتی ہے یا یہ خود کرتے ہیں یا ان کے سامنے کی جاتی ہے، مجہول کا صیغہ، دونوں چیزیں اس میں داخل ہو گئیں، تو ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تلاوت مقصود ہے، یہاں ترجمہ مقصود نہیں ہے۔ ترجمہ بھی خود مقصود شریعت ہے، قرآن کہتا کیا ہے ہم سے۔ تو اب آپ تلاوت کو ذرا غور سے کریں، توجہ سے کریں، تو بے شک آپ ترجمہ نہ جانتے ہو، آپ کو ایک خاص رقت محسوس ہوگی، ایک کیفیت ہوگی، اور کثرت تلاوت کرنے والے کو مضامین سمجھ آنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتا، اس نے عربی بھی نہیں پڑھی ہوتی۔ کثرت تلاوت کرنے والے کو اللہ کی طرف سے یہ ایک ملکہ نصیب ہوتا ہے کہ کئی آیات کا مفہوم اسے سمجھ آنے لگ جاتا ہے۔ اچھا، بعض دفعہ سمجھ نہیں آتا، لیکن وہ آیت کچھ قلب کو دستک دے رہی ہوتی ہے، تلاوت تو کرتا رہتا ہے، لیکن آج یہ آیت اس کو تھوڑا سا روک رہی ہے کہ اس میں کوئی مضمون ہے۔ چنانچہ یہ بات میں دیکھے گا، تفسیر میں کسی سے پوچھے گا، یہ تلاوت قرآن سے ایمان میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ رسول کے تذکروں سے دلوں میں وجد آیا، رقت آئی، خشیت آئی، قرآن کی تلاوت سن کے سرور آیا، مزہ آیا، ایک کیفیت محسوس ہوئی، اس کا مطلب ایمان ہے۔ کسی صاحب دل نے کہا نا، اذا حلت الحلاوت قلبا، اذا حلت الحلاوت قلبا نشطت فی العبادت اعضاؤہ۔ جب ایمان والے کو اللہ رسول کے تذکرے سے، قرآن کی تلاوت سے حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے، جب ایمان والے کو اللہ رسول کی باتوں سے، اسلام کی باتوں سے حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے، تو اس کے سارے اعضاء عبادت میں جو مصروف ہیں،
یہ سارے مسرور اور خوش ہونے لگتے ہیں۔ نشاطت فی العبادت اعضاؤ، عبادت یہ کر رہا ہے، زبان اس کی چل رہی ہے، لیکن سارے اعضاء اس کے عبادت کی وجہ سے خوش و خرم ہو رہے ہیں۔ یہ حلاوت ہے ایمان میں۔ جب اندر ایمان آتا ہے نا، امام بخاری کا تو مسلک ہے الایمان یزید و ینقص، ٹھیک ہے بات، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ آپ کے پاس صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جملہ ہے، آپ کے قلب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ ہے، یہ مطلق ایمان ہے۔ اب لباس بدلا، وضع بدلی، نماز آ گئی، زکوٰۃ آ گئی وغیرہ، اب اعمال جو ہیں ایمان کے اوپر جو اعمال مرتب ہو رہے ہیں، ایمان کو جو اعمال صالحہ کا لباس پہنایا جا رہا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ ایمان بڑھتا جا رہا ہے، ایمان بڑھتا جا رہا ہے۔ اور بعض حضرات کا مسلک ہے کہ ایمان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، بات ایک ہی ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ اعمال صالحہ ایمان کو قوت دیتے ہیں تو دیگر اعمال صالحہ بجا لانا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ اندر قوت موجود ہوتی ہے۔ شیطان مغلوب ہے اور اس کی روحانی طاقت غالب ہے، اس لیے وہ اس کو نیکی بجا لانا مشکل نہیں۔ ذکر اذکار سنا، اللہ رسول کا تذکرہ سنا تو جلا پیدا ہوا۔ جلا کس کو کہتے ہیں، میں کیسے سمجھاؤں؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے اس کو آسان کیا ہے، تھوڑا سا امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ اور جن کو تزکیہ سمجھ نہیں آتا انہوں نے اولیاء کا انکار کر دیا، یہ آسان کام ہے۔ جس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو وہ حدیث ہی غلط ہے، وہ آسان کام ہو گیا، کیا بات ہے۔ 4 کتابیں پڑھنے سے بندہ عالم نہیں ہوتا، بڑی کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا کہ ایک سفر میں تھے، چلتے رہے رات کو، صبح کے ٹائم ہم نے کہا کہ نماز پڑھ کے تو تھک گئے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ انسان ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ جب آرام کرنے لگے تو سائڈوں میں درخت تھے، پودے تھے، جنگل تھا، سارے پرندے اٹھ کے ذکر و اذکار میں مصروف ہو گئے۔ پرندے صبح سویرے سارے پرندے صبح چون چون کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت تو بھوک لگی ہوتی ہے، آواز ہی نہیں نکل سکتی، لیکن ان کی روحانیت کامل ہے نا جی، وہ تسبیحات میں لگ جاتے ہیں صبح سویرے پرندے۔ شیخ کہتے ہیں ہم پڑاؤ ڈالنے لگے، سارے پرندوں نے جناب تسبیحات شروع کر دی۔ ہم میں سے بھی ایک ایسا شخص تھا اس قافلے والوں میں، وہ کہنے لگا کہ غیر مکلف مخلوق تو صبح اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئی، اور میں کیسا بدبخت ہوں جو مکلف ہوں، سونے لگا ہوں۔ پھر وہ بندہ بھی اللہ کے ذکر و اذکار اور تسبیح میں مصروف ہو گیا۔ یہ جو ان پرندوں کے چہچہانے سے، تسبیحات کرنے سے اس بندے کو تسبیحات کی طرف جو دل چاہنے لگا اور متوجہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں قلب میں جلا پیدا ہونا، قلب میں وجد آنا، نیکی کا جذبہ پیدا ہو جانا کسی کے کہنے سے۔ جو حق کی تلاش میں ہو، دیوار پہ لکھا ہوا بھی اس کے لیے نصیحت بن جاتا ہے۔ جس کو حق کی تلاش نہ ہو، پیغمبر کا بیان ہو تو بھی ابو جہل جیسے لوگوں پر اثر نہیں کرتا۔ تو یہ ہوتا ہے جلا۔ اور ایک بات اور بتاؤں، جہاں امام شیخ سعدی رحمہ اللہ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم میں سے ایک درویش تھا اور اس نے اٹھ کے یہ کرنا شروع کر دیا، وہ ہوتے نفس الامر میں یہ خود ہی ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، اور اللہ والوں کی یہی علامت ہوتی ہے۔ یہاں تو 2 رفع رات کو ہم نے پڑھے نہیں ہیں، لیکن صبح 100 بندے کو ہم نے بتانے ہیں۔ رات کو جناب بس اللہ نے کرم کیا، ہم اٹھ گئے، بس تہجد کی بھی توفیق کو آپ سے کسی نے پوچھا ہے تہجد؟ وہ ہماری نماز ہی ایسی ہے ساری، وہ ہماری عبادت ہی ایسی ہے، جب تک دوسروں کو بتا نہ لیں وہ ہضم ہی نہیں ہوتی، وہ قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ والے
نبی کی زیارات ہوتی رہی، تذکرہ نہیں کیا، کہیں سے کسی جگہ کوئی ذرا سی بات زہر سے نکل گئی وغیرہ، کوئی اب خود نہیں زہر کرتے ہیں، بعض دفعہ کہیں زہر ہو جاتی ہے تو امت کے لیے، عوام کے لیے نصیحت اور وصیت ہوتی ہے کہ اس طرح نیک ہونا چاہیے۔ تو اگر اللہ رسول کے تذکرے سے دل میں جلا پیدا ہوا اور اضافہ ہوا ایمان میں، نا جیسے ابھی مثال دی ہے، تلاوت سنی، ایمانوں میں اضافہ محسوس ہوا، ذائقہ محسوس ہوا۔ اور عجیب بات ہے، حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذرا توجہ کرو کہ بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی۔ فرمایا من ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ من ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا جس نے یہ اپنا ایمان بنایا ہوا ہے، جب سوچتا ہے تو کہتا ہے میرا اللہ جو میرا رب ہے میں اس پہ راضی ہوں، اسلام جو اللہ نے ہمیں مذہب کے طور پہ دیا ہے میں راضی ہوں، اور جو اللہ نے اپنا آخری حبیب ہمیں پیغمبر دیا ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ تین چیزوں پہ جو راضی ہے تو فرمایا ہم اس کو ایمان کا ذائقہ عطا کر دیں گے۔ توجہ کی ضرورت ہے دوستو، ذائقہ تو چائے کا ہوتا ہے، ذائقہ تو سالن کا ہوتا ہے، ذائقہ مٹھائیوں کا ہوتا ہے، وہ محسوس ہوتا ہے، لیکن سمجھنے کی بات ہے بیمار بندے کو ذائقہ سالن کھانے کا بھی محسوس نہیں ہوتا، ایمان کے بیمار کو ایمان کا ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ ایمان جس کا اچھا اور کامل ہو، اللہ رسول کے تذکرے سے اسے ذائقہ ملے گا، قرآن کی تلاوت سے ایمان میں اضافہ محسوس ہوگا۔ ذائقہ کھانے کا بھی اس کو نصیب نہیں ہوتا جو جسمانی بیمار ہوتا ہے، ذائقہ ایمان کا اس کو محسوس نہیں ہوتا جو روحانی بیمار ہوتا ہے۔ تو ذائقہ ملتا ہے، آپ میں سب ہم میرے سمیت جائزہ لیتے ہیں نا، اللہ رسول کے تذکرے سے ہمیں مزہ آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرنے سے مزہ آتا ہے، سننے سے دل میں کیفیت ایمانی پیدا ہوتی ہے، الحمدللہ۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئی جو نہیں نظر آتی، دوسرے کے لحاظ سے ہوتی ہے، اور یہ بڑے مقابلے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے دوستو، یہ ذائقے ایسے نہیں ہوتے، اور ایک دفعہ ذائقہ آ بھی سکتا ہے ایمان کا، کل گناہوں کی وجہ سے وہ ذائقہ رخصت بھی ہو سکتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، جو ہے یہ ذائقہ جو نصیب ہوا اس کو باقی رکھنا ہوتا ہے، اعمال صالحہ کی سوچ ہو، توجہ ہو، محنت ہو، اور گناہوں سے بچنے کی ہو، ورنہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث، بیویاں، بچے، کاروبار، سونا، چاندی، طرح طرح کی مال مویشی، یہ مزین ہو کے تمہارے سامنے آئے گی، اسی میں دل دے بیٹھو گے، جن کو دل دینا تھا ادھر سے رخصت ہو جاؤ گے۔ اللہ رسول کے لیے یہ قلب تھا، اس کی معرفت کے براہین میں سوچو بچار کرنی تھی، ادھر سے ہٹ گئے ہو، دنیا کے مال و متاع میں دل دے بیٹھے ہو۔ مجھے کہیں ڈس نہ جائیں اندھیرے بجلیوں کے، شاعر بھی کیا بات ہے، کہتے ہیں اندھیرے بجلیوں کے، بجلی تو روشنی دیتی ہے، یہ سب جو بجلی کی چمک ہے
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ مَالُ وَمَتَاعِ، یہ سب کچھ جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں. کاروبار روک رہا ہے، حکومت روک رہی ہے. ہم جہاد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ فلسطین کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہاں بل بلا رہی مائیں، بچے کٹ گئے آسان، لاشیں بن گئی ہزاروں کی تعداد میں. کوئی حکومت نہیں حرکت برکت کر رہی. کیوں؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ. کوئی عوام نہیں حرکت. عوام کیا کر سکتی ہے بیچارے؟ مولوی صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ بیان ہی کر سکتا ہے کہ جہاد بھی ایک چیز ہے لوگو، جہاد بھی رکن اسلام ہے. کتب علیکم القتال. جہاد ایک اہم چیز ہے. ہمارے پیغمبر نے مدینہ طیبہ میں آ کے کوئی سال ناغہ نہیں کیا، جہاد ہوتا رہا. مولوی تو اتنا ہی کر سکتے. یہ آرڈر تو حکومت کے پاس ہوتے ہیں. بھئی چلو ہم مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے نکلتے ہیں نا جی. آرڈر ان کا ہونا ہے اور ہونا چاہیے. اللہ کرے توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا مجھے کہیں ڈس نہ جائیں اندھیرے بجلیوں کے، جو دلوں کو جگمگا دے وہی روشنی عطا کر. کبھی کاروبار کی زینت، بال بچوں کی زینت، یہ سب بجلیاں ہیں. اگر یہ اللہ رسول کے حکم کے ماننے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو یہ دنیا داری ہے، یہ مفسد ہے. دنیا بھی ہماری برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد یقینی ہے. لیکن اگر مال و متاع، کاروبار، بال بچے، ہمارے دفاتر، ہماری کھیتی باڑی اگر ہمیں اللہ رسول کے احکام کو بجا لانے میں رکاوٹ نہیں، مددگار ہے، تو یہ دنیا مطلوب شریعت ہے. کہیں مجھے ڈس نہ جائیں اندھیرے بجلیوں کے، جو دلوں کو جگمگا دے وہی روشنی عطا کر. دلوں کو جگمگا دینے والی روشنی اسلام ہے، اللہ رسول کا نام ہے. تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو روشنی ملے گی. جتنا گھس جاؤ کاروبار میں، رات 12 بجے تک جگتے رہو، سکون نہیں ملے گا. اس کے در پہ آؤ، دو گانا ادا کرو، ایک پارہ تلاوت کرو، کیسی راحت و سکون نصیب ہوگا. اس راستے میں ہے. دنیا کمانا تو اچھی بات ہے، اسلام اس کے حق میں ہے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ کی نیند خراب، آپ کی نماز خراب، آپ کے بال بچوں کے ساتھ جو تعلق اور پیار ہے وہ خراب. اتنی بھی مطلوب نہیں ہے. مطلوب ہے ساروں کا حق حقوق ہے، اس کے مطابق چلنا ہے. تو فرمایا کہ تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. 2 صفات ہو گئی. وعلی ربہم یتوکلون. ایمان والوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے اوپر، اس کے فیصلے پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں. دیکھو جی، ہم نے اسباب خیر اختیار کیے، اسباب خیر اختیار کر کے، مادی اسباب اختیار کر کے رزق کمانے کے لیے نکلنا، یہ شریعت کو مطلوب ہے، شریعت کی ہدایت ہے، شریعت اس پر منع نہیں کرتی. حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ بہت سارے کاروبار والے تھے، بہت سارے کھیت و باڑی والے تھے. اگر کچھ نہ کر کر بیٹھنا تھا تو وہ تو پیغمبر کا زمانہ تھا، ایسے بیٹھتے نا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چندے کی ضرورت پڑی، مسجد نبوی کی توسیع کی، آپ نے اعلان کیا کوئی ہے بندہ مسجد بڑی کرنا چاہتے ہیں، یہ سائڈ والی زمین خرید دے، سب لاؤ چندہ، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں. دیکھو نا جی، یہ ضرورت پڑی، اعلان ہو رہا ہے. لیکن اسباب اختیار کیے گئے، رزق کمایا گیا. اسباب نہیں اختیار کرنے، چپ کر کے بیٹھ جانا ہے نہیں. ایسا اصحاب صفت ہے جن میں سے اکثر کے کوئی اسباب نہیں تھے، اکثر کے. اور حضرات صحابہ طالب علم مسجد نبوی کے چبوترے والے لوگ بڑا شوق کرتے ہیں، آج عمرے پہ جاتے ہیں، چبوترے پہ بیٹھنے کا موقع مل جائے اچھی بات ہے. نیک لوگ بیٹھے ہیں، بڑے اونچے لوگ بیٹھے ہیں، کیوں نہ وہاں اس نیک مجلس میں بیٹھ کے ہم پر بھی کوئی اثر ہو جائے نا جی. لیکن ساتھ یہ بھی سوچ لیا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مدرسے کے پہلی کلاسیں ہیں، یہ طالب علم ہیں. پھر آپ کو پاکستان کے طالب علم اچھے لگے گے کہ یہ اس سنت پر عمل کریں. ہم تو بابو ABCD پہ اوپر عمل کر رہے ہیں. اللہ رسول کی کتاب جو پڑھ رہے ہیں نا جی، اصحاب صفہ پہ پہلے صحابہ نے پڑھی، وہی سنت کسی حد تک ادھر ادھر آباد ہے. مسجدوں میں مکاتب ہیں، کئی مدارس ہیں، صبح شام اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے. مسجد جس میں مدرسہ ہو نا جی، وہ بھری بھری لگتی ہے، صبح سے تلاوت شروع ہو جاتی ہے. جن مسجدوں میں مدرسے نہیں ہیں، جیسے کہیں مجبوری ہے وغیرہ وغیرہ، آپ دیکھیں ان میں آپ داخل ہونا جی،
ان میں آپ کو رونق اور سی محسوس ہوگی۔ جن مدرسوں میں صبح سے لے کر شام تک تلاوت ہوتی رہتی ہے ان کی رونق اور ایمانی کیف کچھ اور طرح ہوگا۔ تو وہ علی ربہم یتوکلون کی بات کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، شام کا سفر کرتے تھے۔ اسباب خیر کا اختیار کرنا یعنی مادی اسباب کا اختیار کرنا اور پھر فیصلہ اللہ کے سپرد کر دینا، یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ آپ ماشاءاللہ صبح اٹھے، نماز پڑھی، تیار ہو گئے، ناشتہ کیا، آپ نے ٹائم پر آ کر اپنی دکان کو کھول دیا، اللہ رسول کا نام لے کر کھول دی دکان، اپنا کاروبار کھول دیا۔ اب بھروسہ اللہ پر ہے، ہم نے تو ٹائم پر آ کر اپنا کاروبار شروع کر دیا ہے، یہ اسباب خیر ہے، یہ مادی اسباب ہیں۔ ٹائم پر آنا، ٹائم پر بند کرنا، ہمارا تو نظام ہی سارا الٹا ہے جی۔ اسلامی نظام کیا ہے؟ جلدی دکانیں کھولنا، مغرب کے ٹائم جلدی بند کر دینا تاکہ نیند پوری ہو، صحت صحیح ہو جائے۔ نیند کے ساتھ صحت کا تعلق ہے۔ اتنی گولیاں سارے کھاتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ معدہ بیچارہ کیا کرے، اس کو ریسٹ ہی نہیں ملتا، وہ کیسے اس سسٹم کو ٹھیک کرے نا جی۔ صبح نماز کے بعد دکانیں کھولے، عصر کے بعد بند کرنا شروع کریں۔ یہ جو خریدار ہیں نا میری طرح سست، جو رات کو جاتے ہیں خریداری کرنے، یہ بھی پھر نہیں جائیں گے، دکانیں جو بند ہو گئی ہیں یہ بھی جلدی سو جائیں گے، وہ بھی جلدی سو جائیں گے، صحت بھی اچھی ہوگی، سنت پر بھی عمل ہے۔ تو آپ نے اسباب خیر اختیار کیے، دکانیں کھول دی۔ اب توکل اور بھروسہ اللہ پاک پر ہے، وہ بھیجے گا گاہک، وہ نفع بھی دے گا، تو اس کو کہتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور جو حدیث ہے فرمائے أَلَا وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّىٰ تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ۔ سنو، اس وقت تک نہیں مرو گے جتنا رزق تمہارے بارے میں لکھا ہے کھا کے مرو گے، لیکن رزق کماؤ۔ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، خوبصورت انداز اختیار کرو، خوبصورت انداز اختیار کرو رزق کو طلب کرنے۔ دکان اچھی کرو، صاف ستھری رکھو، سیٹنگ کے ساتھ ہو، راستہ جہاں کوئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ جگہ صحیح ہو۔ کیا شان ہے یار پنڈی والوں کی، وہ کچھ سمجھ نہیں آتا بیچنی کیا چیز ہے، یا یہ کوئی کچرا پڑا ہوا ہے۔ کوئی اسلام آباد والے ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، ان کی دکانیں بڑی سیٹ، اور برتن سیٹ، فریج سیٹ، فلان سیٹ، کپڑوں کا نظام ٹھیک اس طرح ہونا چاہیے تاکہ باہر والا بندہ آئے اس کا دل خوش ہو، یار کتنا حسن انتظام ہے اس کا، اور حسن انتظام اثر کرتا ہے۔ وہ پتہ نہیں تھکے ہوتے، اللہ ماشاءاللہ بعض اچھا بھی کرتے ہوں گے، لیکن ایسے پھینکتے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، حدیث کا لفظ ہے، صیغہ امر ہے، رزق کو تلاش کرنے میں بہترین انتظام کرو، پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ عطا کرنے والا ہے سب کچھ۔ یہ تین وہ خوبیاں بیان کی ہیں میں نے کہ جن میں جو نظر نہیں آتا، اللہ رسول کا نام سن کے دل خوش ہوتا ہے، تلاوت سن کے ایمان میں اضافہ محسوس ہوتا ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، سب کچھ کر کے، اسباب اختیار کر کے، حلال اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ محروم نہیں کرتا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔